अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अंबर शाहीन है और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल अंबर हॉस्पिटल। और लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो का टॉपिक ये था कि हमल की अलामात जो हैं वो क्या होती हैं और हमल होने के साथ साथ आप अपने जिस्म में किस किस्म की तब्दीलियाँ देखना पसंद करते हैं। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद है और आप मुख्तलिफ़ किस्म के हेल्थ के टॉपिक्स पर बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर दीजिए और बेल के आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको इजीली मिलते रहें। जी जनाब, तो अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हमल हो गया है, नाउ यू आर प्रेग्नेंट, माशाल्लाह, मुबारक हो आपको। अब उसके बाद आपने क्या करना है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको एक हॉस्पिटल सेलेक्ट करना है, एक डॉक्टर सेलेक्ट करना है जो कि आपकी पूरे 9 मंथ्स प्रॉपर केयर कर सके और ना सिर्फ 9 मंथ्स आपकी केयर कर सके बट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी भी आपकी भरपूर केयर के लिए मौजूद हो। सो इस तरह का हॉस्पिटल आपने चूज़ करना है अपनी एंटीनेटल केयर के लिए, ठीक है। और इसके लिए हम अपनी सर्विसेज ऑफ़र करते हैं अंबर हॉस्पिटल में। अंबर हॉस्पिटल में आपको शुरू के टिल योर फर्स्ट डे ऑफ प्रेगनेंसी 9 मंथ तक आपको भरपूर केयर फ्राहम की जाती है और यहाँ पे 24 घंटे गायनाकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियंस अवेलेबल होती हैं जो किसी भी किस्म की एमरजेंसी की सूरत में आपको 24 आवर्स देखती हैं। 24 आवर्स यहाँ लैब सर्विसेज अवेलेबल होती हैं, 24 आवर्स यहाँ ब्लड क्रॉस मैच सर्विसेज अवेलेबल होती हैं, 24 आवर्स यहाँ पर जो है वो बच्चे की निगहदाश्त के लिए चाइल्ड स्पेशलिस्ट की अवेलेबिलिटी होती है। जब भी कोई बेबी डिलीवर होता है उसको हमारे चाइल्ड स्पेशलिस्ट आके असेस करते हैं, चेक करते हैं और अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो, एडमिशन की ज़रूरत हो तो वो उसके बारे में बच्चे को गाइड करते हैं। बच्चे की पैदाइश के बाद बच्चे को फ़ीड कैसे करवाना है, बच्चे की अर्ली फीडिंग जो है, पहला जो दूध पिलाया जाता है उसके बारे में प्रॉपर गाइडेंस दी जाती है। बच्चे को क्लीन कैसे करना है, बच्चे की जो पोस्ट डिलीवरी या पोस्ट ऑपरेटिव केयर माँ और बच्चे ने कैसे करनी है उसके बारे में आपको यहाँ पर प्रॉपरली गाइड किया जाता है। सो आपको भी ऐसा ही हॉस्पिटल चूज़ करना है। ज़रूरी नहीं है कि आप हमारे इलाके में रहते हों या आप लाहौर में रहते हों, मेरी ये वीडियो पूरी दुनिया में देखी जा रही होगी। सो आपने अपने लिए जो भी हॉस्पिटल चूज़ करना है, आपने जो भी डॉक्टर चूज़ करनी है वो आपके साथ लॉयल हों, पैशनेट हों, आपसे बहुत पोलाइटली आपको डील करें, बहुत डिटेल में आपका मुआयना करें, बहुत तफसीली आपकी हिस्ट्री लें और आपके केस को वो एक इंडिविजुअल स्टडी के तौर पे लें और आपकी मुकम्मल केयर करें। आपको जब भी कभी ज़रूरत हो वो डॉक्टर आपके लिए मौजूद हों, कॉल पे अवेलेबल हों या फिर फ़ोन पे अवेलेबल हों या फिर हॉस्पिटल में अवेलेबल हों, तो आपने ऐसी डॉक्टर को चूज़ करना है। तो सबसे पहले हम वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि अब आप प्रेग्नेंट हो गई हैं तो अब आपने अपनी एंटीनेटल केयर स्टार्ट करनी है। तो एंटीनेटल केयर के लिए आप अपनी डॉक्टर के पास जाएंगी। इस सिलसिले में मैंने लास्ट वाली वीडियो में भी आपको बताया था कि जो आपकी ऑब्स्टेट्रिशियन होंगी वो सबसे पहले तो आपकी हिस्ट्री लेंगी। उस हिस्ट्री में वो क्या क्या चीज़ें चेक करेंगी, वो उस हिस्ट्री में सबसे पहले आपकी LMP पूछेंगी। LMP लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड डेट है। लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड डेट वो आपकी फ़ाइल पे मेंशन करेंगी और उस लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड डेट के हिसाब से वो आपकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कैलकुलेट करेंगी। आपको कोई भूल चूक भी हो सकती है, कोई गलती भी लग सकती है अपनी लास्ट डेट याद करने में, तो उस सिलसिले में वो आपका एक डेटिंग स्कैन करेंगी। यानी कि जो फर्स्ट आपका जो अल्ट्रासाउंड होगा वो आपका डेटिंग स्कैन होता है। तो उस अल्ट्रासाउंड पे वो एक तो ये देखेंगी सबसे पहले कि क्या जो आपकी प्रेगनेंसी है वो बच्चेदानी के अंदर है, क्या बेबी एक है या एक से ज़्यादा हैं। इसके अलावा बेबी की जो एग्जैक्ट जेस्टेशनल एज है वो क्या बन रही है, यानी कि वो कितने वीक्स की प्रेगनेंसी बन रही है। अगर आपकी डेट्स में कोई कन्फ्यूजन होगी तो उस डेटिंग स्कैन से फिर वो आपकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कैलकुलेट करेंगी। दूसरी बात ये कि क्या बेबी अलाइव है, वो उसकी जो कार्डियक एक्टिविटी है वो स्टार्ट हो गई है या अभी नहीं स्टार्ट हुई, क्या जो सैक है वो रेगुलर है या इरेगुलर है। ये हम अर्ली स्कैन पे ये सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व करते हैं। इसके अलावा जो डॉक्टर है वो आपकी हिस्ट्री में आपसे एलर्जीज़ की हिस्ट्री लेंगी, आपकी मेडिकल हिस्ट्री लेंगी, आपको किसी किस्म की कोई शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल का मर्ज़, कोई मिर्गी का मर्ज़, कोई दिमागी अमराज,
کوئی تھائرائڈ کا مرض یا کسی قسم کا کوئی ایسا پرابلم تو نہیں ہے، وہ آپ کی کمپلیٹ ڈیٹیلڈ ہسٹری لیں گی. اس کے علاوہ وہ آپ کی پریویس جو آبسٹیٹریکل ہسٹری ہے، یعنی جو آپ کی ماضی کی جو جتنے حمل آپ کے گزر چکے ہیں ان کی تفصیلی ہسٹری لیں گی کہ آپ کا جو پہلا حمل تھا وہ دوسرا حمل کیسا گزرا، تیسرا حمل کیسا گزرا، مس کیریج کتنے ہوئے، آپریشنز کتنے ہوئے، نارمل ڈیلیوریز کتنی ہوئیں اور ان کا آؤٹ کم کیا نکلا، کیا آپ کے بچے سب صحت مند ہیں، آپ کے پاس ہیں، یا کسی بچے کی دفعہ کوئی پرابلم ہوا. یہ ساری ہسٹری وہ آپ کی فائل میں نوٹ کریں گی. اس کے علاوہ آپ کو پچھلی کسی حمل کے دوران کوئی پیچیدگی ہوئی ہو تو وہ بھی وہ نوٹ ڈاؤن کریں گی کہ کیا آپ کو پچھلے کسی حمل میں کوئی پیچیدگی ہوئی ہو، کوئی خون زیادہ پڑا ہو، کوئی اور مسئلہ ہوا ہو، آپ کے بچے کو کوئی پرابلم ہوئی ہو، بچے کو نرسری رہنا پڑا ہو، یا آپ کو کوئی کمپلیکیشن ہوئی ہو، آپ کو کوئی تھرومبو ایمبولزم ہوا ہو، کوئی اور مسئلہ ہوا ہو، تو وہ سارا ہم نے فائل میں نوٹ ڈاؤن کرنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ کی پاسٹ ہسٹری، کسی اور قسم کی کوئی سرجری ہوئی آپ کی، وہ بھی فائل میں نوٹ ڈاؤن کی جائے گی. آپ کو کوئی دماغی مرض ہے، آپ کسی دماغی مرض کی دوائی لے رہی ہیں، یا آپ کسی اور مرض کی، کسی میڈیکل مرض کے لیے دوائی لے رہی ہیں، تو وہ بھی آپ کی فائل میں نوٹ ڈاؤن کی جائے گی. اور اس کے علاوہ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ آپ کو کون سی دوائی جو ہے وہ پریگنینسی میں سیف ہے اور کون سی نہیں ہے. اگر آپ کوئی اسکن کی ڈیزیز کی کوئی دوائی لے رہی ہیں یا کسی بھی چیز کی اور دوائی لے رہی ہیں، تو آپ کی ڈاکٹر آپ کی اس دوائی کو بدل کے کوئی آلٹرنیٹ دوائی ایڈوائز کر دیں گی جو کہ حمل میں سیف ہے. اگر وہ دوائی کوئی بہت ہی لائف سیونگ نہیں ہے تو پھر دوائی کو عارضی طور پہ بند بھی کیا جا سکتا ہے. شروع کا جو فرسٹ ٹرائمیسٹر ہوتا ہے جو کہ 13 سے 14 ہفتے تک ہوتا ہے، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی میڈیکیشن آپ نے بغیر ڈاکٹر سے پوچھے نہیں کرنی، کیونکہ اگر آپ کوئی بھی سیلف میڈیکیشن کرتی ہیں تو وہ بچے کے اعضاء پر برے اثرات ڈال سکتی ہیں اور بچے کے اعضاء ایب نارمل ہو سکتے ہیں. اگر آپ کوئی میڈیکیشن لے رہی ہیں تو آپ اپنی ڈاکٹر سے ایڈوائز لیں. اگر آپ ڈائبیٹک ہیں تو ڈاکٹر آپ کو ایڈوائز کرے گی کہ کیا آپ نے انہی اورل میڈیسن پہ رہنا ہے یا آپ کی شوگر اتنی انکنٹرولڈ ہے کہ آپ کو انسولین پہ شفٹ کرنا پڑے گا. تو یہ ساری چیزیں آپ کی ڈاکٹر جو ہیں وہ آپ کی ہسٹری میں نوٹ ڈاؤن کر لیں گی. نیکسٹ جو چیز ہے وہ آپ کی فیملی ہسٹری ہے. آپ کی فیملی ہسٹری میں کوئی بھی سگنیفیکنٹ چیز جو ہے وہ آپ کی فائل میں نوٹ ڈاؤن کریں گی. اس کے بعد جب آپ کی تمام ہسٹری کمپلیٹ ہو جائے گی، اس کے علاوہ وہ کوئی اور چیز آپ سے پوچھنا چاہیں گی یا آپ ان کو کچھ بتانا چاہیں گی یا آپ کو کس قسم کی علامات ہو رہی ہیں، کیا کیا مسائل ہو رہے ہیں، کوئی پین ہے، کوئی اور پرابلم ہے، تو وہ آپ ان سے شیئر کریں گی. اس کے بعد وہ آپ کا پراپر چیک اپ شروع کریں گی. وہ آپ کا بلڈ پریشر چیک کریں گی اور اس کو بھی فائل پہ مینشن کریں گی. اس کے علاوہ وہ آپ کو کچھ بیسک ٹیسٹ ایڈوائز کریں گی، جیسے بلڈ گروپ ہے، آپ کا سی بی سی ہے، اور آپ اس میں وہ دیکھنا چاہیں گی کہ آپ کا کیا جو خون کی مقدار ہے وہ آپ کی باڈی میں پراپر ہے کہ نہیں. آپ کی آئرن لیولز وہ دیکھ سکتی ہیں. اس کے علاوہ وائٹامن ڈی لیولز چیک کر سکتی ہیں. آپ کی وائرل مارکرز چیک کر سکتی ہیں کہ ہیپاٹائٹس بی سی پازیٹیو تو نہیں ہے. ایس ٹی ڈیز کے لیے بھی آپ کے ٹیسٹ کچھ کروائے جا سکتے ہیں. یورین کمپلیٹ ایگزامینیشن یا یورین کلچر جو ہے وہ انیشلی ضرور ڈاکٹر ایڈوائز کریں گی. وہ اس لیے کہ کئی دفعہ چھپی ہوئی پیشاب کی انفیکشنز ہوتی ہیں جو کہ حمل پہ برے اثرات ڈال سکتی ہیں، تو یورین ٹیسٹ بھی کروا سکتی ہیں. آپ کا پیپ سمیئر بھی ایڈوائز کیا جا سکتا ہے پریگنینسی کے دوران. اس کے علاوہ وہ آپ کی ایک مکمل فائل تیار کر دیں گی اور اس فائل کے مطابق آپ کو نیکسٹ چیک اپ کی ڈیٹ دے دے گی. اگر آپ کو کوئی کسی قسم کی کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے اور پریویس کوئی ہسٹری اس طرح کی نہیں ہے جس میں کہ آپ کو بہت جلد آنے کی ضرورت ہو، تو وہ آپ کو مہینے یا 1.5 مہینے کے بعد دوبارہ اپنے آفس میں کال کریں گی. اور لیکن اگر کسی قسم کی کوئی پیچیدگی ہے یا کوئی بھی ایسی پریویس ہسٹری ہے جس میں مریضہ کو جلدی بلانے کی ضرورت ہے، تو وہ آپ کی ڈاکٹر اپنی سمجھ کے مطابق آپ کو جلد بھی کال کر سکتی ہیں. تو آپ نے بیسیکلی یہ اینٹی نیٹل کیئر بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. عموماً لوگ اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، سمجھتے ہیں کہ جی ہماری گھر میں ہماری ماؤں نے کبھی ڈاکٹر کے پاس جا کے نہیں دیکھا، انہوں نے بھی بچے پیدا کیے ہیں. تو عموماً خاص طور پہ بہوؤں کی اس طرح سے کیئر نہیں کی جاتی، خاص طور پہ لوور سوشو اکنامک گروپ میں. لوگ سمجھتے ہیں کہ بچہ ہی پیدا کرنا ہے نا، سب عورتیں کرتی ہی ہیں اور ایک نارمل سی بات ہے. تو ایسا نہیں ہے. حمل میں پیچیدگی ہوتے ہوئے ٹائم نہیں لگتا. اور دوسری بات یہ کہ عموماً بچیوں کی جو نیوٹریشنل کنڈیشن ہے ہمارے ملک میں وہ بہت پور ہے.
اتنا اچھا بچیوں کی خوراک نہیں ہوتی، بہت زیادہ بچیاں انیمک ہوتی ہیں، خون کی کمی کا شکار ہوتی ہیں۔ دوسرا، ارلی میرجز بہت کامن ہیں، 17-18 سال کی بچیوں کی شادیاں کر دی جاتی ہیں، اور وہ بچیاں بھی عموماً خون کی کمی کا شکار ہوتی ہیں، ان کے اندر بہت ساری کمزوریاں ہوتی ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کے لیے آپ کا ارلی چیک اپ ایک ڈاکٹر سے ہونا، اور پھر پراپر ریگولر باقاعدہ اینٹی نیٹل چیک اپس ہونے بہت ضروری ہیں، اور اس کے بعد آپ کے جو بلڈ ٹیسٹ ہیں، جو یورین ٹیسٹ ہیں، اور جو بھی ضروری ٹیسٹ ہیں وہ سب کے سب آپ کے ہونے ضروری ہیں۔ سو آپ نے یہ اینٹی نیٹل کیئر کی جو انیشیل وزٹ ہے، اس کے بارے میں نے آج آپ کو تفصیلاً بتایا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو مزید بھی انفارمیشن دوں گی کہ مزید جو چیک اپس ہونے ہیں اس میں آپ نے کیا کیا کرنا ہے، کس کس طرح سے اپنے چیک اپس کو مینیج کرنا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو اس کو ضرور اور لوگوں سے شیئر کیجئے، اور اگر آپ کو کوئی مزید انفارمیشن چاہیے تو آپ کائنڈلی کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹ کیجئے۔ امید ہے کہ میں جلد ہی آپ کی جو فرمائش ہے یا آپ کی جو آراء ہے اس پر ایک نیو ویڈیو ضرور لانچ کروں گی۔ بہت شکریہ۔